بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مسور کی دال شوق سے کھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ دال مسور، اس دال کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں بھی ملتا ہے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر چھوڑنے کی ترغیب دی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت ظلم ہو چکا ہے، جس دیس میں ظلم ہو اس دیس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ بن اسرائیل کو اپنی قیادت میں لے کر وادی سینا میں چلے گئے۔ اس بے آب و گیاہ وادی میں بنی اسرائیلوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم پڑ گیا۔ انہوں نے بھوک سے نڈل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا اللہ پاک سے کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کی بھوک مٹانے کا کوئی انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ من و سلوہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے کھانے آسمان سے اتارے تھے۔ ایک کھانے کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا۔ یہ سفید رنگ کی شہد تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ روزانہ اس کو کھایا جائے، دوسرے دن کے لیے اس کو ذخیرہ نہ کیا جائے۔ مگر لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کی فرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ ہی کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ کھانا کھا کھا کر تھک گئے تھے، مسور کی دال کے لیے کام کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی اس نعمت سے بھی تنگ آ گئے تھے۔ اس مسور کی دال کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیلوں کی وجہ سے ہی اس دال کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر انہیں پانی کی یاد ستائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ وہ ایک خاص چٹان پر آسا ماریں جہاں سے پانی نکلے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے چاروں طرف آسا کو 12 مرتبہ مارا، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے چشمے متعین کر لیے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ یہ تو قرآن پاک میں مسور کی دال کا تذکرہ تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اب سنتے ہیں اس دال کے بارے میں ہمارے پاک نبی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، کدو کھاؤ، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ مسور کی دال کھاؤ گے، اس کی تعریف 70 انبیاء کی زبان پر رہی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسور کی دال کا کھانا دل کو نرم اور سبک کرتا ہے، آنکھوں کے پانی کے اخراج میں اضافہ کرتا ہے اور غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور غرور کے خاتمے کے لیے بھی یہ غذا لازمی کھانی چاہیے۔ قلب صحت کے لیے مفید ہے۔ فائبر، میگنیشیم اور فولیٹ سے مالا مال ہونے کی وجہ سے مسور کی دال ہماری قلبی صحت کو بہتر بناتی ہے، یعنی دل کے لیے مسور کی دال انتہائی فائدہ مند ہے۔ میگنیشیم پورے جسم میں خون، آکسیجن اور غذائیت کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے۔ فولیٹ سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ مسور کی دال میں موجود فائبر کا مواد جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد مسور کی دال کھانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہے۔ مسور کی دال میں ضروری وٹامنز، اینٹی آکسیڈنٹ اور معدنیات کی وافر مقدار جسم کی قوت مدافعت کے نظام کو تشکیل میں معاون ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ آزاد ریڈیکلز کو تباہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہماری قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جلد کو بھی نکھارتی ہے۔ مسور کی دال اینٹی آکسیڈنٹ کا ایک پاور ہاؤس بھی ہے، جو ہماری جلد کے خلیوں کے نقصان کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے ہماری جلد صاف اور نکھرتی بھی ہے، ایکنی ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم سے مسور کی دال کھانے سے جھریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے مسور کی دال کھائیں اور کافی عمر تک صحت مند رہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔